ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کعبہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ کعبہ زمین کا پہلا حصہ ہے اور وہاں سے زمین بننا شروع ہوئی ہے۔ زمین جو پھیلی ہے وہ کعبے کی جگہ سے پانی سے ابل کر چاروں طرف کو پھیل گئی ہے۔ کعبہ ایسا مقام ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے پاس اگر کوئی جائے گا تو ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے۔ جو کوئی اس کا طواف کرے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے۔ اللہ رب العزت نے کسی امت کو یہ نعمت نہیں عطا فرمائی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ نعمت عطا فرمائی۔ جی، کعبے کا حج کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آتے تھے اور طواف بھی کرتے تھے، لیکن وہ ان کا قبلہ نہیں تھا۔ ان کا کیا نہیں تھا؟ قبلہ نہیں تھا۔ اور قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے خصوصی انعام دیا کہ اللہ نے کعبے کو ہمارا قبلہ بنا دیا اور کعبے کے طواف کو واجب کر دیا۔ کعبے کے طواف کو کیا کر دیا؟ واجب کر دیا۔ جو آدمی کعبے میں جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ جو آدمی حرم میں داخل ہوگا، کعبے کے پاس چلا جائے گا، اللہ اس کے لیے امن لکھ دیں گے۔ اللہ اس کے لیے کیا لکھ دیں گے؟ بولو، امن لکھ دیں گے۔ جی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہ اپنا گھر زمین پر اتار دیا اور اس کے رہنے اور بسنے کی جگہ یعنی اس کے مکان کو اللہ نے کس پر؟ زمین پر اتار دیا، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ کس کے لیے بولو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ جی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے کعبہ اور حرم جیسی نعمت ہمارے لیے عطا فرمائی۔ جی، اگر جو کوئی وہاں پر جائے گا حج کی نیت لے کر، حج کے معنی نیت کرنا، کیا نیت ہے؟ اس کے طواف کی نیت اور اللہ کی رضا کی نیت۔ سفر کر کے جائے گا، ایک قدم پر 700 قدموں کا ثواب ہے۔ ایک قدم پر کتنے قدموں کا؟ ہاں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کعبہ جائے گا ایک قدم پر کتنا ثواب؟ 700۔ اگر کوئی ہوائی جہاز سے بھی جائے گا تو ہر قدم پر 700 کا ہی ہوگا۔ آدمی چل کے جائے گا تب بھی، پانی کے جہاز سے جائے گا تب بھی، اور ہوائی جہاز سے جائے گا اور تب بھی۔ جی، ایک قدم پر 700 کا اجر اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ جی، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، حج کی نیت لے کر اگر کوئی کعبے میں جائے گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنے گھر کو لوٹے گا تو ایسے بنے گا اور جیسا کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اس کے ذمے کوئی گناہ رہتا ہے؟ پیدا ہونے والے بچے کے ذمے کوئی گناہ باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے اس امت کے لیے عطا فرمائی۔ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے اس امت کے لیے مرحمت فرمائی۔ جی، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ بولو، شان ہے۔ جی، اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کوئی آدمی چلا جائے گا حج کرنے کے لیے، اگر اس کے طواف کی
اور اس کے ارکان کے پورا کرنے کی نیت لے کر جائے گا, اللہ کے رضا کی نیت رکھے گا, اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کریں گے کہ ایسا اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں گے, اور جیسے کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے, جیسے کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے. جی میرے عزیزو, اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ایسا مقام اللہ نے پوری زمین پر وہ ایک مرحمت فرمایا ہے, وہ ہے حج کا مقام. نماز پوری دنیا میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے, روزہ پوری دنیا میں کسی بھی زمین پہ کیا جا سکتا, زکوٰۃ کسی جگہ پہ دیا جا سکتا. جی لیکن میرے عزیزو, یہ جو حج ہے نا صرف ایک ہی مقام پر ہوگا. پوری دنیا میں کہیں کر سکتے کیا بھائی؟ اگر کوئی چاہنے لگے کہ بھائی ہم جو کرنول میں ہی حج کر لیں گے, ایسا ہوگا؟ جی. اگر ہم کرنول میں ہی حج کر لیں گے ایسا ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا. جی جی حج جو ہے وہ خصوصی زمین اللہ رب العزت نے بخشی ہے پوری دنیا کے لیے. اس امت کے لیے اللہ نے انعام کے طور پر یہ چیزیں عطا فرمائی. ایک تو اللہ نے اس کو ہم سب کا قبلہ بنایا, اور دوسرا اگر جو کوئی نیت لے کر جائے گا حج کی تو ان کے لیے کیا کر دیا کہ بھی وہ ایسے بن کے آیا واپس آئے گا, اور جیسے کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے, اس کے ذمے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا, وہ معصوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت حاجی کے لیے عطا فرماتے. اچھا آپ یہ بات سمجھو, اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق دے. ہمارے استاد فرماتے تھے جی اس میں پیدا ہونے والے بچے کی مثال دی ہے, بھائی گناہوں سے پاک ہونے کی دوسری مثال بھی دی جا سکتی تھی. بچے کے پیدا ہونے کی کئی کو دی ہے جی. بعض جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا ہے نماز کے سلسلے میں کہ گناہ ایسے جھڑ جاتے جیسے کہ جھاڑ کے پورے پتے. نماز کے سلسلے کی دوسری مثال ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 بار آدمی ندی میں پانی نہا لے تو اس کے بدن پر ایک ذرہ بھی میل نہیں رہتا, اسی طریقے سے پورے گناہ کیا ہو جاتے, پاک اور صاف ہو جاتے. لیکن حج کے سلسلے میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیدا ہونے یعنی کہ جنین, یہ جو ابھی پیدا ہوا اس سے بچہ کیسا رہتا, اور اس طریقے کی مثال, اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. تو ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اس کی بھی ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے, معصوم کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کی نگرانی کرتے. یہ ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب بچہ سمجھدار بننے تک 4 فرشتے اس کی نگرانی کے لیے رہتے. 4 فرشتے کیا کرتے بولو, اس کی نگرانی کے لیے رہتے ہیں. جب حاجی حج کر کے آتے ہیں نا, جب وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے, واپس آنے کے بعد بھی اگر کوئی گناہ نہیں کرتا اور جس حج پہ گیا وہ حج اس کا قبول ہو گیا, وہاں پر گالم گلوچ لڑائی جھگڑا چوری ڈکیتی کچھ نہیں کیا, اللہ کو راضی کر کے آ گیا, اگر اس کا حج قبول ہو گیا اس کے مرنے تک 4 فرشتے اس کی حفاظت میں رہیں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ دوسری روایت کا مفہوم ہے کہ کیا فرمایا کہ حاجی مرنے تک کبھی غریب نہیں ہوگا. حاجی مرنے تک کبھی غریب نہیں ہوگا, محتاج ہو کر نہیں مرے گا, بھوکا نہیں مرے گا. جی بھوکا ہو کر نہیں مرے گا. اور میرے عزیزوں, ذلت کی موت بھی نہیں مرے گا حاجی. حاجی جو ہوتا ہے نا, ذلت کی موت بھی نہیں مرے گا. جی ذلت کی موت بھی نہیں مرے گا. جی اللہ رب العزت اپنے گھر بلانے والے کو ذلیل نہیں کرتا. اپنے گھر بلا کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیا نہیں کرتا بولو, ذلیل نہیں کرتا. اگر ہم کسی کو اپنے گھر بلا کے
ذلیل کر کے بھیجتے کیا بھائی؟ ہم اپنے گھر بلا کے کسی کو ذلیل کر کے بھیجتے؟ ہاں میرے عزیزو، چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی اپنے گھر آنے والے کا تھوڑا اکرام کرتے. اللہ تو احکم الحاکمین ہے، ذو الجلال والاکرام ہے. وہ اپنے گھر آنے والے کو ذلت میں کیسے ڈال سکتے؟ تو میرے عزیزو کہ حج جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جس طرح سے معصوم بچہ ہوتا ہے اور معصوم کے 4 فرشتے محافظت کرتے جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو، اسی طریقے سے جب یہ پاک ہو جائے گا حاجی کے لیے 4 فرشتے اور جو ہے کہ اس کے مرنے تک اس کے محافظت میں رہتے. تم میں سے کوئی چاہے گا بھائی کہ بھی 4 فرشتے میرے مرنے تک میری حفاظت میں رہنا؟ کوئی چاہے گا؟ انشاءاللہ میں نیت کرتے ہیں آپ لوگ بھی. ہر عبادت کے لیے الگ الگ نام ہے، ہر عبادت کے لیے اس کے مناسبت سے اور اس کے اصطلاحی نام ہے. لیکن اللہ رب العزت نے حج کے لیے جو نام دیا ہے وہ کیا ہے؟ نیت کرنا. حج کے معنی کیا ہے بولو؟ نیت کرنا اور ارادہ کرنا، نیت کو مضبوط کرنا. نیت کو کیا کرنا؟ مضبوط کرنا. کچی نیت والا حج کو نہیں جاتا. پیسے بیروا بھر کو رہتے لیکن حج کو نہیں جا سکتا. ہر برس جانا بول لیتا رہتا لیکن حج کو نہیں جاتا. جی لیکن جو گھٹو نیت کرتا نا، آدمی غریب ہے تو بھی حج کو جاتا. تھوڑے غریباں رہتے 3 حجاں کر کو رہتے، تھوڑے غریباں رہتے کہ 4 عمرے کر کو رہتے. جی حج کا معنی ہی کیا ہے بولو؟ مضبوط اور گھٹو نیت کرنا. مضبوط اور گھٹی نیت کرنا. جی بندہ جب نیت کرتا نا مضبوط نیت تو خودکشی بھی کر سکتا. آدمی خودکشی کیوں کرتا؟ جب وہ سوچ لیتا مجھے جینا نہیں ہے، مجھے مر جانا ہے، جب گھٹو نیت کرنا تو کیا کرتا؟ دوا پی کے مر جاتا، ریل کے نیچے جا کے کٹ جاتا. جی جب آدمی مضبوط نیت کرتا نا خودکشی بھی کر ڈالتا. جی ایسے ہی گھٹ نیت کے سلسلے میں جو ہے اس حج کے نام کو حج دیا گیا. حج والے عمل کا نام کیا دیا گیا؟ حج دیا گیا. جی حج کے معنی مضبوط نیت کرنا. نیت کرنے والا ہی حج کر سکتا، جو نیت نہیں کرتا وہ حج نہیں کر سکتا. جی دوسری بات، مالدار بھی حج نہیں کر سکتا. جی مالدار بھی کیا نہیں کر سکتا بولو؟ حج نہیں کر سکتا. جی اگر مالدار حج کر سکتا تو جتنے مالدار ہیں سب حج کر ڈالتے. مال کی بنیاد پر بھی حج نہیں ہوتا. جی مال کی بنیاد پر بھی حج نہیں ہوتا. حج ہوتا ہے نیت کی بنیاد پر. جو بندہ سچی نیت کر لیتا جو ہے وہ کیا کرتا بولو؟ حج کرتا. جی اور جب حج میں جائیں گا اللہ اسے ایسا کریں گے کہ جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا سو بچہ. آج ہی کیا بولو؟ پیدا ہوا سو بچہ. جی اور وہ بچے کی مثال اس لیے دی گئی کہ 4 فرشتے اس کی حفاظت میں رہیں گے. جی جیسے بھائی تو ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہے. جی اور جب یہ وقت ٹل جائے گا تو پھر عشاء کا وقت آ جائے گا، مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی. مغرب کی نماز کیا ہو جائے گی بھائی بولو؟ قضا ہو جائے گی. جی پھر جب عشاء کا وقت آ جائے گا تو پھر جب صبح کے قریب جائیں گے ہم صبح صادق پر تو عشاء کا وقت کیا ہو جائے گا بولو؟ ہاں عشاء کا وقت اپنے وقت پر ختم ہو جائے گا. اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ نماز کیا ہو جائے گی اس کے لیے بولو؟ قضا ہو جائے گی. اگر کوئی فجر کا وقت آ گیا لو تھوڑی دیر کے لیے جی بند کر دو. اگر کیا ہو گیا؟ فجر کا وقت آ گیا، اگر کوئی نماز نہ پڑھے، کیا نہ پڑھے؟ نماز نہ پڑھے تو کیا ہوگا بھائی؟ جب سورج نکل جائے گا تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی. فجر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی.
फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी। इसी तरह से अगर रमजान का वक्त आ गया, क्या आ गया बोलो, रमजान का वक्त आ गया, अगर रमजान का रोजा हमने नहीं रखा चांद देखने के बाद, तो वो रोजा बाकी रहेगा भाई, वो रोजा बाकी रहेगा, तो रोजा क्या हो जाएगा, कज़ा हो जाएगा। मेरे अजीजों, इसी तरीके से हज भी फर्ज होता है। हज भी क्या होता है बोलो, फर्ज होता है जी। अगर फर्ज अगर अदा ना किया जाए तो फर्ज में देर हो जाएगी, फिर जब उसका वक्त चला जाएगा तो फिर आदमी हज नहीं कर सकेगा। आदमी क्या नहीं कर सकेगा, हज नहीं कर सकेगा जी। अगर उसके मरने के बाद हज बदल भी करेंगे, क्या करेंगे बोलो, अगर उसके मर जाने के बाद हज बदल भी करेंगे, जैसा उसके करने पर हज होता है, हज बदल में वैसा हज नहीं होता। हज बदल में वैसा क्या नहीं होता बोलो, हज नहीं होता जी। मेरे अजीजों, हज जब फर्ज होता है कि जब वो तंदुरुस्त हो, हज जब फर्ज होता है कि जब उसके पास के सफर का खर्चा उठाने के लायक मालियत उसके पास जमा हो गई हो और वो इतना मालदार हो कि उसके पास इतना माल जमा हो, वो हज के लिए जितने पैसे लगते हैं वो पैसे उसके पास जमा शुदा हो और उसकी तंदुरुस्ती भी हो, उसकी क्या हो, तंदुरुस्ती भी हो जी। कभी कभी क्या होता बोलते कि मर्दों पर हज फर्ज नहीं होता, औरतों पर फर्ज होता। तुम बोलोगे वो कैसे, कि मर्द की आमदनी कम है और मर्द के नाम पे क्या चीज नहीं है, लेकिन औरत के पास 20 तोले सोना है। औरत के पास क्या है बोलो, 20 तोले सोना है। अब वो सोना कब से, उसके शादी के टाइम से है। कब से है, उसके शादी के टाइम से है। अब बताओ उसके ऊपर आज फर्ज होगा कि नहीं होगा जी, उसके लिए आज फर्ज होगा कि नहीं होगा जी। जिस तरह से हज मर्द पर फर्ज होता है, उसी तरीके से औरत पर भी क्या होता है, हज फर्ज होता है। थोड़े लोग क्या करते बेचारे, सिर्फ मर्दाने जाके आते हज के लिए, औरतों को नहीं ले जाते। मर्द लोग जाके आते लेकिन औरतों को नहीं ले जाते। मेरे अजीजों, कि हज ऐसी इबादत है, कि हज ऐसी इबादत है, बेहतर इसमें यह है कि क्या करना चाहिए, अपनी औरतों को साथ लेकर जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ लाए तो अज़वाज मुतहरात में अपनी बीवियों को साथ लेकर आए, अपनी बीवियों को साथ लेकर आए जी। अगर दोनों पर हज फर्ज है तो शोहर के लिए वाजिब है और बीवी के लिए वाजिब है कि वो दोनों मिलकर हज करें। अगर शोहर पर हज फर्ज है लेकिन बीवी पर हज फर्ज नहीं है, तो शोहर के लिए हक है कि जब वो हज करने के लिए जाए तो बीवी को भी क्या करे, साथ लेकर जाए और अपने खर्चे से लेकर जाए। अगर मर्द को अगर शौक कम हो तो भी औरत शौक दिलाना चाहिए कि चलो वहां पर हम हज करके आएंगे। जहां पर हाजिरा ने 7 चक्कर लगाए थे सफा मरवा के, वो चक्कर मैं देखूंगी, चलो मुझे बुलाकर ले चलो। माशाल्लाह, जब औरतें तालीम सुनती हैं उनको ये जज्बा भी आना चाहिए। अम्मा हाजिरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को जंगल में सफा पहाड़ी पर छोड़कर उन्होंने क्या करे थे बोलो, 7 चक्कर लगाए थे। अल्लाह ने क्या कर दिया, उसको हाजियों के लिए वाजिब कर दिया ना भाव, हाजियों के लिए क्या कर दिया, हाँ सही क्या कर दिया, वाजिब कर दिया। भाई औरतों को यह शौक होना चाहिए कि अजी तुम मुझे हज को ले चलो। मैंने कहा क्यों, कि मैं जाके वो सही का मकाम देखना चाहती हूँ और हाजिरा की तरह, और मैं सही करके अल्लाह से दुआ मांगना चाहती हूँ। 7 चक्कर लगा के हाजिरा ने अल्लाह से दुआ मांगा। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों में पानी को, जमजम वाले पानी को जारी कर दिया। जमजम पानी को अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों में क्या कर दिया बोलो, जारी कर दिया जी। भाई हर औरत को शौक होना चाहिए
کہ اما حاجرہ کی یہ سنت میں میری زندگی میں زندہ کرنا، میں میری زندگی میں کیا کرنا؟ زندہ کرنا. اپنے شوہر کو کہنا چاہیے، اگر کسی کا شوہر نہ ہو تو اپنے بیٹے کو ترغیب دینا چاہیے کہ بیٹا تو مجھے لے چل، پہلے حج کریں گے. ایک آدمی مالدار ہوا، مالدار ہونے کے بعد اور اس نے حج نہیں کیا. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے. بھائی نماز اگر ہم قضا کرتے رہے، نماز اگر ڈیلے کر دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، بھائی ثواب ملے گا کہ عذاب ملے گا؟ ارے بولو، ثواب ملے گا کہ عذاب ملے گا؟ اگر حج دیر کریں گے تو کیوں نہیں ملے گا؟ بولو. اگر حج دیر ہو جائے گا تو کیا اس کا کچھ دیر کرنے کا عذاب نہیں ملے گا؟ میرے عزیزو، جو لوگ مالدار ہو کر بھی حج نہیں کرتے، ان کے مال کی برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. ان کے مال کی برکت کو کیا کر لیا جاتا؟ بولو، اٹھا لیا جاتا. آدمی ہرس میں اور آدمی اور جو ہے اس کے چکر میں اپنے آپ کو لگا دیں گا، لیکن آج تک مال نہ کسی کو ساتھ دیا ہے اور نہ ساتھ دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو چھین لے. بڑے سے بڑے مالدار کنگال ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے دیکھا ہے. بڑے بڑے کروڑ پتی سڑک پتی بن گئے، اجالا ہوئے تھے. میرے عزیزو، جس وقت میں مال آ جاتا ہے نا، اسی وقت میں کیا کرنا؟ حج کے لیے چلے جانا. 2-3 چیزیں آڑی آتی ہیں ہمارے کو. عام طور پر ہمارے لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے، یہ چیز مشہور ہے کہ بھی بچیاں کی شادی کر کو جانا. کیا کر کے جانا؟ بچیاں کی. ارے کون بولے بھائی بچیاں کی شادی کر کو جانا؟ بول کو بچیاں کو بھی ساتھ بلا لے جاؤ نا. کون سی کتاب میں پڑھ ڈالے بھائی؟ بھائی بچے ہیں، مرد بچے ہیں، آپ ان کو شادیاں کر کے جانا. یہ کیسا دھوکہ لگ گیا؟ یہ عرف عام کا دھوکہ ہے، یہ کسی کتاب کا لکھا ہوا نہیں ہے. بھائی نماز پڑھ رہے، بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا، نہیں بچے کی شادی کر کو پڑھ تو لے. کون تو بولتے کہ ماں چلو بھی فجر کی نماز کو جائیں گے، نہیں ابھی میرے بچے کی شادی ہوئی نہیں، شادی ہوئے واسطہ آتا میں مسجد کو. میرے عزیزو، ایک دھوکہ یہ لگا ہوا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی بچوں کی شادی ہونا اور اس کے بعد حج کو جانا، اور جب تک ان سڑک پتی بن گیا تو اگر حج کو گیا تو مال کھڑوں کو تو رہتا کم سے کم. بچیاں کی بھی شادی کر لے جا، عورت بچیاں کی بھی شادی کر لیا جا. بچیاں کی شادی کے چکر میں، بچیاں کی کس کے چکر میں؟ شادیاں کے چکر میں اگر تو حج کے فریضے کو روک دیا اور حج چلے گیا تو میرے کو ایک کارگزاری معلوم ہے جی، بہت اچھے خاصے مالدار. میں نے ان سے کہا کہ حج کرو، بولے کہ نہیں میں میری بیٹیاں شادی کر کے جاتا ہوں. ارے نہیں بھائی، شادیوں کا کیا لنک نہیں ہے؟ حج حج کی جگہ پہ ہے اور شادی شادی کی جگہ پہ ہے، تمہیں جا کے آ جاؤ. کہ نہیں لو ذرا مجھے زبردستی کرو کو، انشاءاللہ میں جاتے لو، انشاءاللہ گیا تو میں تمہارے کو بھی ساتھ لے آتے لو، ایسا بول کے بولے. اچھا لے ان کو بیٹے کی شادی کرے. بیٹے کی شادی کرنے کے بعد 3-4 مہینے میں اس کی طلاق ہو گئی. کورٹ میں کیس آ گیا اور کیس لڑنے کے اندر پورا ختم ہو گیا. کیس لڑنے میں کیا ہو گیا؟ پورا ختم ہو گیا. جی میں نے کبھی نہیں بولا انہوں پھر شرمندہ ہو جائیں گے. میں ان کو کبھی نہیں بولا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا، شرمندہ ہو جائیں گے بول کے. تو پھر تقریباً برس 6 مہینے کے بعد انہوں بولے کہ مفتی صاحب میں تمہاری بات سے ان کو حج کر لیتا تو بھی اچھا رہنے کا کی، اللہ میرے مال کو کھڑا کرتا تھا. حج کی یہ سب برکتیں ہیں، تو حج کی برکت سے تو کیا تو بھی اللہ بچاتا گیا. اس وقت میں الٹا ہمیں کس میں آ گئی؟ قرضوں کے اندر آ گئی. جی میرے عزیزوں، جب آدمی مالدار رہتا نا، مالدار ہے اس وقت میں حج فرض رہتا اس کے اوپر، اور جب وہ مال چلے گئے تو پھر حج کی فرضیت بھی چلے جاتی، پھر اس کے اوپر حج فرض نہیں رہتا. اب غریب لوگ سوچیں گے بھی ہمارے پاس مال نہیں نا، ہم نیت بھی نہیں کریں گے.
میرے عزیزوں غریب آدمی بھی نیت کرے گا نا اللہ اسے مالدار بنا کے حج کو لے جائیں گے. کیا غریب لے جائیں گے کیا اس کو؟ اگر کوئی نیت کرے گا غریب آدمی مجھے حج کے لیے جانا ہے, اللہ مجھے تیرے گھر آنا ہے, اللہ تو مجھے میرے گھر تیرے گھر بلا لے. بھائی اللہ بلے سر کا رہتا کیا بھائی؟ بھائی بلے سر کا رہتا؟ جی جی. اگر میں کہوں گا فرحت اللہ مولانا میں تمہارے گھر کو آنا چاہتا ہوں تو اللہ کو وہ بولتے ہیں کیا مولانا؟ جی. اگر میں تم میں سے کسی کو کہوں گا بھائی میں تمہارے گھر کا آتا ہوں بھائی مجھے بلا لے گا تو کون تو نکو بولتی؟ ارے نہیں لو صاحب چلو جی ذرا خود بیٹھ کو تو ہیں کہتے چلو بکو بولتے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو بولیں گے ہمیں اللہ مجھے تیرے گھر کو بلا لے, بھائی اللہ بلائیں گا نہیں بلائیں گا؟ ارے ہونا کا تو ٹکٹ کے پیسے بھی دیتے لوگوں کو انہیں سے انتظام کریں گے. ویسا رحمان ہے بلایا تو ٹکٹ کے پیسے نہیں دیتا کہ جی بلایا تو ٹکٹ کے پیسے نہیں دیتا کیا بولو جی. میرے عزیزوں حج ایسا عمل ہے, حج ایسی نیکی ہے جب بندہ نیت کرتا نا اللہ رب العزت خود اس کے لیے راستے کھولتا. مالدار کے لیے نیت کرنا فرض ہے جیسے حج کرنا فرض ہے اور حج کی نیت کرنا بھی کیا ہے بولو فرض ہے. یہ جماعت میں گئے سر کا نہیں لکھاؤ بھائی لکھاؤ بولے سر کا. جب کوئی آدمی مالدار ہو اس کے لیے نیت کرنا بھی کیا ہے بولو فرض ہے. نیت کرنا کیا ہے بولو فرض ہے جی. ہاں نیت کرنا فرض ہے. اور جو غریب ہو وہ اس کے لیے نیت کرنا جو ہے امید ہے. نیت کرنا کیا ہے بولو امید ہے. اللہ رب العزت ٹکٹ کے بغیر انتظام کرے گا اور حج کے لائق ہمارے لیے انتظام بھی کرے گا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کو بھی بلائے گا. پھر کیا کرے گا بولو گھر کو بھی بلائے گا جی. میرے عزیزوں حج میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عمرے میں نہیں ہوتی. اللہ ہمیں عمل کی اور قدر کی توفیق نصیب فرمائے جی. سارے دنوں میں افضل دن بدر کا دن ہے جس میں 5000 فرشتے آسمان سے اتریں. کتنے فرشتے جی؟ 5,000 من الملائکۃ مسومین. کتنے فرشتے اتری؟ 5000 فرشتے اتری. اللہ رب العزت نے اسلام کی عظیم الشان اور پہلے غزوے کے اندر کامیابی نصیب فرمائے جی. تمام علماء اور صلحاء کے نزدیک سب سے افضل دن کون سا ہے بولو جی؟ بدر کا دن ہے. کون سا دن ہے وہ؟ کون سی تاریخ ہے اس کی؟ 17 رمضان. کون سا رمضان بھی؟ 17 رمضان. رمضان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں ہے. دیکھو تھوڑے ہوں گے بولتے رمضان میں جماعتوں میں بھی کیا جاتی لے بھائی بولتے رمضان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس میں ہے بولو؟ غزوے میں ہے جی. ہم لوگ یہ سمجھتے رمضان کا مطلب گھر میں رہنا. رمضان کا مطلب کیا رہنا؟ گھر میں رہنا نہیں, بلکہ جس وقت میں دین کا تقاضا ہو اس وقت میں نکلنا. جس وقت میں دین کا تقاضا ہو اس وقت میں اللہ کے راستے میں نکلنا. یہ صحابہ کی ترتیب تھی. تو سب سے افضل دن جو ہے اور وہ کون سا دن ہے بھائی جی؟ یہ بدر کا دن ہے. میرے عزیزوں متفقہ فیصلہ ہے علماء امت کا کہ بدر کے دن کے بعد سبھی لوگوں کے نزدیک سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفے کا دن ہے. کون سا دن ہے بولو؟ عرفات کا دن. کون سا دن بھی؟ عرفات کا. کون سی تاریخ کو آتا ہو؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ میں آتا. ذی الحجہ کی 9 تاریخ میں آتا عرفے کا دن جی. سب سے زیادہ شیطان اس دن میں ذلیل ہوتا. سب سے زیادہ شیطان عرفے کے دن میں کیا ہوتا بولو؟ ذلیل ہوتا جی. کیوں ذلیل ہوتا؟ عرفے کے دن اللہ رب العزت عرفے کے میدان میں جو لوگ رہتے ان سب کی توبہ کو قبول کرتے. ان سب کی توبہ کو کیا کرتے؟ قبول فرماتے جی.
ہمارے استاد مفتی انوار الحق صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں سبق کے دوران ارشاد فرماتے تھے اگر کوئی آدمی عرفات کے میدان میں چلا جائے، اللہ تو مجھے معاف کر بول کے دعا بھی نہیں کیا، کیا نہیں کیا بولو؟ اللہ تو مجھے معاف کر بول کے کیا نہیں کیا؟ دعا بھی نہیں کیا. جی اللہ رب العزت دعا کرے جیسا جذبہ اس کے دل میں ڈالیں گے، پھر وہ دعا کرے گا، اسے معاف کریں گے. لیکن کوئی ایسا سخت دل آدمی ہے یا کوئی ایسا مریض ہے، کوئی ایسا کیا ہے بولو؟ مریض ہے، لیکن وہ بول بھی نہیں سکتا اور نیت بھی نہیں کر سکتا، دعا بھی نہیں کر سکتا، لیکن عرفات کے میدان میں اس دن میں پہنچ گیا، اللہ رب العزت ان لوگوں کی برکت سے اس کی بھی مغفرت کر دیں گے، اس کی بھی توبہ کی توفیق دے دیں گے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اسپتال میں ہے، گیا تھا حج کے لیے لیکن اس کو آئی سی یو میں رکھ دیا، تو اس کو وہاں کی حکومت کیا کرتی معلوم؟ آئی سی یو میں ایسا رکھ کے اور آکسیجن پہ رکھ کے کیا کرتے اس کو؟ جی لگاتے ایروپلین میں عرفات میں لگاتے اس کو، ایسا عرفات میں لگاتے. اب ایسے لوگ کیا توبہ کریں گے، کیا نیت کریں گے؟ اگر کوئی سخت دل آدمی بھی عرفات کے میدان میں تھا لیکن اس نے توبہ یا دعا نہیں کیا، پھر بھی اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس کو مغفرت کریں. اللہ رب العزت عام توبہ پر رہیں گے. کس پر رہیں گے بولو؟ عام توبہ پر رہیں گے. جی اور دوسری روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کے میدان میں جائے گا اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ دیں گے. جو عرفات میں جائے گا کیا دیں گے؟ عرش کا سایہ دیں گے. عرفات کے میدان میں حاجی ذلیل ہوتا ہے. حاجی کیا ہوتا بولو؟ ذلیل ہوتا ہے کہ وہ جو احرام ہوتا ہے میلا ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، اور سر پہ ٹوپی نہ ہونا بھی ایک ذلت ہے. سر پہ ٹوپی نہ ہونا کیا ہے بولو؟ ذلت ہے. جی سر پہ ٹوپی رکھنا یہ شان کی نشانی ہے، سر پہ تاج رکھنا یہ شان کی نشانی ہے، لیکن سر پہ ٹوپی نہ ہونا یہ ذلت کی نشانی ہے. جب حاجی حج میں جائے گا اور جو ہے عرفات کے میدان میں جائے گا، اس کا سر کھلا ہوگا اور وہ کنگا بھی نہیں کرے گا، عطر بھی نہیں لگائے گا، اور احرام کے صرف 2 چادروں میں ہوگا، وہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں ہوگا. لیکن عرفات میں اللہ رب العزت جب اس بندے کی دعا قبول کرتا، اللہ اسے عزت کا تاج لگائیں گے. کیا لگائیں گے بولو؟ ارے بولو کیا لگائیں گے؟ عزت کا کیا لگائیں گے؟ تاج لگائیں گے. حاجی حج کر کے آنے کے بعد لوگ اس کا نام ہی بھول جاتے، صرف کیا بولتے رہتے بولو؟ حاجی صاحب. بڑے حاجی صاحب، چھوٹے حاجی صاحب، کالے حاجی صاحب، گورے حاجی صاحب، جی دکان والے حاجی صاحب، دودھ والے حاجی صاحب. بہت سارے لوگ تو کیا بھول جاتے؟ ان کا نام ہی بھول جاتے. اللہ رب العزت ان کے سر پر عزت کا کیا رکھتے بولو؟ تاج رکھتے. تو میرے لیے ذلیل ہوا میرے بندے، تو میرے لیے ذلیل ہو کر دیکھ، میں تجھے عزت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا. تو میرے لیے ذلیل ہو کر دیکھ، اور میں تیرے لیے کیا لٹا دوں؟ عزت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا. تو میرے عزیزو، حج کرنا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. حج کرنے کی نیت اس آدمی کے دل میں آتی جس آدمی کو اللہ چنتا، یہ میرا گھر کا مہمان ہے بول کے. جس آدمی کو کیا کرتا بولو؟ اللہ چنتا کہ کیا بننا؟ ان میرے گھر کا مہمان بننا بول کے چنتا. تو اس وقت میں اللہ رب العزت اس کے دل میں حج کا داعیہ پیدا کرتے. اور جو لوگ حج کرتا وہ معصوم بن کے اپنے گھر کو واپس آتا، اور جو حج کر لیتا مرنے تک کبھی غریب نہیں ہوگا، اور جو حج کر لیتا اللہ اس کے سر پر عزت کا تاج لگائیں گے. اور جو حج کرتا اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا کیا دیں گے بولو؟ سایہ دیں گے. اپنے عرش کا سایہ دیں گے. میرے عزیزو، اس لیے ہم سب لوگوں کے لیے چاہیے کہ ابھی 2-4 دن اور تقریباً 12 یا 16 تاریخ تک حج کے فارما کا ٹائم ہے. یہ سال میں کون ڈالتے بولو حج کے لیے؟ نامہ ارادہ کرو انشاءاللہ. ماشاءاللہ لکھو بھی، نام لکھو ان کا. جی ارادہ کرو جلدی.
بولو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بولو بھائی اس سال میں کون ڈال دیں؟ محمد اقبال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بولو بھائی اگر یہ سال میں جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ, بہت اچھا ہوگا. آدمیاں کم رہیں گے, ہر جگہ پر سہولت ملے گی. جی موت تو یہاں ہے تو بھی آئی تھی. ہاں تمہیں پھر ویسا ڈرے کریں گے. ہاں کرونے سے جانا بولے تو گھر میں اسنو بھی چلے گی, گھر میں اسنو پھانسے ڈالنے کو بھی چلے گی. جی کرونا نے کیا نہیں پھانسی سے مر گئی. جی بولو انشاءاللہ اس سال میں کون جانے والے ہیں؟ بولو ارادے کرو. مردوں میں بھی ارادے کرنا, عورتوں میں بھی ارادے کرنا. مردوں پر جس طرح نماز فرض ہے عورتوں پر بھی ویسا ہی فرض ہے. حج جس طرح سے مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہوتا ہے. بعض مرتبہ مرد پر حج فرض نہیں ہوتا لیکن عورت پر فرض رہتا ہے. ارادے کرو انشاءاللہ بہت اچھی سہولت کے ساتھ, بڑے اچھے پروٹیکشن کے ساتھ یہ سال کا حج ہوگا. ہر مقام پر بڑا اچھا عبادت کا موقع ملے گا. جی اس میں بچوں کی شادی آنا مت لاؤ, پھر قرضہ ہے بلکہ بھی آنا مت لاؤ. جی اگر اتنی مالیت ہمارے پاس ہے تو کود جاؤ اللہ کی رحمت میں. سب چیزوں کا اللہ مالک ہے. بولو انشاءاللہ بولو. اچھا یہ سال نہیں تو اگلے سال کے لیے بولو بھائی. چلو ایک سال کا ٹائم مل گیا. دیکھو ماشاءاللہ اللہ اس جوان کو قبول فرما لے. جی حج جو ہے جوان عاشق کی عبادت ہے. جی ہمارے یہ بھائی کا نام ہے جی فسٹو. جی ماشاءاللہ سچا کرنا. دیکھو بھائی حج کا. ہاں مولانا شہاب الدین صاحب, امام حسین, مولانا مراد شاہ صاحب, ماشاءاللہ محمد سعد, حاجی عبد الغنی صاحب, ماشاءاللہ. اور بولو بھائی اور بولو. جہانگیر بھائی اگلے سال پکا سچی نیت کر ڈالو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بولو بھائی اور بولو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے. ارادہ کرو انشاءاللہ. جی لکھو حضرت کا بھی نام لکھو. تو ایک بار اور جائیں گے. 5 سال تک نہیں بولیں کیا؟ اچھا 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 ٹھیک ہے. تمہارے گھر کے کسی آدمی کو بھیجو بھائی. تو تمہارے بیٹے وغیرہ نہیں؟ ہاں تو پھر بولو, ان کو بولو انشاءاللہ. ہر سال کوئی نہ کوئی جاتے رہنا با. جی اگر ایک بار تمہیں جا کے آئے تو تمہارے بچوں کو ترتیب بناؤ انشاءاللہ, اچھا رہیں گا. جی اور بولو بھائی اور ارادے کرو. نوجوانوں میں سے بھی ارادے کرو. جی ہمیں دیکھے سو حج میں عمرے میں تو گئی ہوں لیکن حج میں تو ایک بار ہی گئی ہوں. سو ہمارے انڈیا کے جتنے لوگ تھے سب بوڑھے بوڑھے لوگ تھے. دوسرے ملکوں کے لوگ تھے. ہاں ہمارے رفیق بھی ساتھ تھے. تو جی تو دوسرے ملکوں کے لوگ تھے سارے جوان جوان لوگ تھے. دوڑتے تھے, کودتے تھے, چلتے تھے, سارے کام چلتے تھے. اب ہمارے انڈیا سے اگر ایک جوان آیا تو اس کے ساتھ 2 بڑے رہتے, ان 2 جنوں بغل پہ پکڑ لے کے جاتے رہتا. ماشاءاللہ. تو پھر بھی اللہ بے انتہا قبول فرما لے. اللہ بوڑھوں کے حج کو بھی قبول فرما لے اور جوانوں کو. کیا کہتے ہم لوگ نیت کرنے میں دیر کرتے. نیت کرنے میں کیا کرتے؟ دیر کرتے. انڈونیشیا کی ایک جماعت سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں اگر حج نہیں کریں گے تو شادی کوئی بچی نہیں دیتا. بولے تھے تو جب کہ جب تک ہمیں شادی کر لینا تو کیا کرنا, بچہ شادی سے پہلے کیا کرنا, حج کروانا. اچھی بچی ملتی اور جلدی بچی ملتی.
ہاں جی ایک یا دو بتاؤ, انہیں تو جا کے آئے میرے خیال سے, ماشاء اللہ جی. تو میرے عزیزوں, ہم لوگوں کے حج کا کوئی رواج نہیں ہے. ہم لوگ حج بولے تو کیا سمجھی کہ بوڑھے ہونے کے بعد اب کب کی جانے کا, اور وہ بھی کون کے پیسے سے جاتا ایسا سمجھے. ایسا نہیں بھائی, ہر جوان کے دل میں ارادہ رہنا کہ میں حج کروں گا. حج کی برکت سے, حج کی نیت کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں مال بھی دیں گا اور عزت بھی دیں گا. ارادے کرو انشاءاللہ. بولو بھائی. اسماعیل بھائی کی بھی نیت ہے کیا؟ لکھو, تمہارے نام پہ لکھو بھائی. ماشاءاللہ سعد نے بھی زیادہ کیا ہے. میرا بھی لکھو بھائی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معین ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. پہلے تمہارے ابا کو بھیجو, تمہارے امی کو بھی ساتھ میں لگا دو, پھر اس کے بعد تمہیں جا رہا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. لو اس کے واسطے بھائی سب سے پہلے کیا ہے, ہمارے پاسپورٹ کا پہلے انتظام کر لینا. پہلے جانا بولے تو خود جو ہے آدمی ارادہ کرے, خود پاسپورٹ نہیں آتا تو پھر آدمی کی جو ہے تیاری نہیں ہوتی. جیسے ابھی محنت جو ہے دسمبر 12 تاریخ یا 15 تاریخ کو ختم ہوتا اپلیکیشن. اب جانا بول کے ارادہ کرو تو پاسپورٹ کہاں سے آتا. پاسپورٹ کی کار بھی کم سے کم جو ہے 2-3 مہینے لگتی. اس لیے جو ساتھی ہمارے ارادے کریں یہ, اور جو آئندہ بھی انشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں, یہ ساتھی سب سے پہلے جو ہے پاسپورٹ کا انتظام کر لیں گے. اس کی تیاری اگر سے ہوگی تو انشاءاللہ جب اپلیکیشن میں ڈال لینے کی سہولت ہوتی. ورنہ تو جو ہے آپ کے پاسپورٹ کے آپ کے اپلیکیشن کی تاریخ کیا ہے مانو, وہ 20/2 کی نہیں, لاسٹ ڈیٹ اس کا ویلیڈیٹی جنوری 20/2 تک ویلیڈیٹی ہے نا اس کا. اس لیے بھائی ساتھی ہمارے جو ہے عبدالروف سے ہندے, یعنی تو جو اپنے پچھانت کے ساتھ ایسی ہندے, ان سے مل کو پہلے پاسپورٹ کا انتظام کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اور پاسپورٹ کا کیا کیا چیز ہوں گے؟ آدھار کارڈ. بولو. آدھار کارڈ کا کریکشن, نام, ایڈریس, اور اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ, جو پڑے ہوئے ہیں تو سرٹیفکیٹ 10th کی, یہ 4 چیزیں کریکٹ ہے نا. 10th کی سرٹیفکیٹ اور آدھار کارڈ دو, پھر ٹیلی ہونا. اس میں نام الگ, اس میں نام الگ ہے تو بھی پھر نہیں ہوتا. دعا کے بعد بھی ہندے, یا کل پرسوں میں بھی ہندے ساتھی انشاءاللہ ہمارے عبدالروف سے بھی مل لیے تو کیا ہوتا بھائی, وہ چیزوں کی انشاءاللہ ترتیب بنا لیتے. کیا بھائی کریں گے انشاءاللہ. جو اب نام لکھی ان میں سب کے پاسپورٹ ہے کیا بھائی؟ اچھا, اگر جس کے نہیں ہے ان سے انفرادی میں بات کر کے بھائی پاسپورٹ ابھی بنا کے رکھ لو انشاءاللہ. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, اور رہے گی تو رہے گی. اب ہندے بنانے سوچ, بعد میں تو بنانا سوچ. اب ہے تو تسلی سے بنے گی. اگر اس وقت میں پھر دوڑتے دوڑتے بنانا پڑے گا, اس وقت میں آرام سے جلدی نہیں سرکا, اپنے اعتبار سے بنا لیے جا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھی بات. دعا سے پہلے ایک بات اور بھی بولوں گا میں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام بولے؟ محبوب, حج کے لیے. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. جی میں ان کے پیچھے والوں کو دیکھ رہا ہوں, انہیں بھی نام بول رہے کہ بول کے. جی اللہ قبول فرما لے. اچھا بھائی, اس لائن کی ایک اور بات بول کے میں دعا کراتا ہوں, اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. جی کسی بھی طرح سے اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت رب العالمین ہے. اللہ رب العزت بندوں پر مہربان ہے. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں ہم اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کا کام کرنا. کس کے ساتھ کرنا؟ اپنے ارادے کے ساتھ. کس کا کام کرنا؟ اللہ کا کام کرنا. اگر اللہ رب العزت چاہتے زبردستی بھی ہم سے دین کا کام کرا لے سکتے تھے, جیسے فرشتوں سے کرا رہے ہیں. اب فرشتے اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو انہیں کیا کرنا بولو؟ پورا کرتے رہنا. جو حکم اللہ کا ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے رہتے. لیکن بندوں میں اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے, ان کے ساتھ نفس لگا کر ان کو اختیار دیا کہ اچھا بھائی تمہیں تمہاری رضا کی طرف, تمہاری رضا سے میری طرف آؤ, تمہیں تمہاری نیت کے ساتھ میری طرف آؤ, تمہاری نیتوں پر بھی میں اجر دوں گا. تمہاری نیتوں پر بھی کیا دوں گا؟ اجر دوں گا. جی تو میرے عزیزوں کہ اللہ رب العزت
छोटे छोटे अमलों पर भी बड़े बड़े अजर अता फरमाते, बड़े बड़े अजर अता फरमाते। इसी उन्वान की एक रिवायत है जी कि अमर इब्न आस जब मुसलमान होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ये तो मुकम्मल एक वाकया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अच्छा इस्लाम पर मेरे हाथ पर तुम बैत करो। तो वो हाथ लंबा कर रहे हैं और करीब था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उनका हाथ जाता, हाथ पीछे कर लिया, ऐसा हाथ पीछे को खींच लिए। बोले कि मेरी एक शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त है तुम्हारी? कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं बहुत गलती कामा करके हूं, मैं बहुत जो है कि गुनाहों में डूबा हुआ हूं, तो अगर मैं अब इस्लाम में आ जाऊंगा तो वो पिछली जिंदगी का क्या होगा, पिछली जिंदगी का क्या होगा। तो उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्लहु, अगर तुम मुसलमान बन जाओगे तुम्हारी पूरी पिछली जिंदगी नेकियों में तब्दील हो जाएगी। पिछली जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर देंगे, बोलो माफ कर देंगे, मगफिरते ताम्मा हो जाएगी। तो फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात यहीं तक खत्म नहीं है, बात यहीं तक क्या नहीं है, खत्म नहीं है, इसके आगे की एक बात और सुनो। तो बोले कि वो क्या है कि अगर जो कोई हज करेगा, अगर जो कोई क्या करेगा, हज करेगा, हज की वजह से भी मैं उसके पूरे पिछली जिंदगी को माफ कर दूंगा। अल हज मबरूरुन यहदिमु मा काना क़ब्लहु, अल हज मबरूरुन यहदिमु मा काना क़ब्लहु। अगर जो कोई हज करे, अगर वो हज अगर उसका कबूलियत वाला है तो मैं उसके पिछले पूरे गुनाहों को क्या कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा जी। और तीसरी बात फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जी अब उससे भी आगे की एक बात और सुनो, तुम्हारे ईमान लाने से और तुम्हारे हज कर लेने से यहीं तक बात खत्म नहीं है, यहीं तक क्या नहीं है, बात खत्म नहीं है। अल वल हिजरतु यहदिमु मा काना क़ब्लहु, अगर कोई आदमी हिजरत भी करेगा अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, और हिजरत से मुराद अल्लाह के लिए वतन छोड़ना, अगर अल्लाह के लिए हिजरत करेगा यहदिमु मा काना क़ब्ला, उसके भी पूरे गुनाह क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे, उसके भी पूरे गुनाह क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। तो भाई अल्लाह के फजल करम से हम मुसलमान तो हैं, हम ऐसे मुसलमान हैं कि अल्लाह ने हमें मां पेट से, बल्कि इस्लामी माशरे में अल्लाह ने हमें पैदा किया, यह उसका शुक्र है। भाई हज तो अपने वक्त पर करेंगे, हज तो कब करेंगे बोलो, अपने वक्त पर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हाजी बनने की तौफीक अता फरमाए जी। मेरे अजीजों, जब हाजी हज में जाके और काबे को जिस वक्त में पहली मर्तबा देखता तो हमारे शाह साहब फरमाते थे पूरे गुनाहों को वो जला डालता, पूरे गुनाहों क्या कर डालता, वो सोख्त कर डालता, क्या कर डालता, सोख्त। मुल्तजिम बोल के काबे का दरवाजा रहता, वो कहीं मस्जिदों में कहीं कहीं लगा के रखते काबे का दरवाजा ना, उसका फोटो, उसके ऊपर लीला फीका कुल वल्ला का सूरा लिख के रहता। मुल्तजिम बोल को वो दरवाजे से लेकर और हजरे अस्वद के कोने तक वो जो दरवाजे को वो हिस्से क्या बोलते हैं, मुल्तजिम बोलते हैं। अगर जो कोई आदमी अगर ऐसा मुल्तजिम को पकड़ेगा ना, अल्लाह ताला खुद हदीस कुदसी फरमाते कि मुझे उसे अजाब देते हुए शर्म आती। मेरे घर के ढेलिस को पकड़ा हूं, ना को दरवाजे को पकड़ा, मैं उसे कैसा अजाब देना, वो मेरा आदमी, उन क्या है बोलो, मेरा आदमी, उसे मैं कहीं को अजाब देना। अगर किसी को उसका पर्दा मिल गया, अगर किसी को अगर चिमट गया तो बस हो गया काम उसका, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अगर उसका पर्दा अगर गिलाफ मिल गया या उसकी दीवार मिल गई, अगर उसको पकड़कर रोकर अगर सच्ची पक्की अगर तौबा कर ले तो मेरे अजीजों अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाते। अगर किसी जवान को, अगर बूढ़ों को तो जरा मुश्किल मिलता, कभी कभी बूढ़ों को भी कुछ करामतें हो जाती है, अल्लाह उनको भी क्या करता कि बोसे के लिए बुला लेता। अगर किसी जवान को हजरे अस्वद का
بوسہ مل گیا. تو میرے عزیزوں کہ جس کو حجر اسود کا بوسہ مل گیا تو سمجھ لو اسے عرش کے نیچے جگہ مل گئی. کہاں جگہ مل گئی بولو؟ عرش کے نیچے. وہ جنت کا پتھر ہے, وہ ہمارے گناہوں کو چوسنے اور سوخت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. نیت کرو انشاءاللہ حج کریں گے. بچوں کو بچپن سے حج کرنے کا جو ہے شوق ہونا, ہمارے لوگوں میں حج کرنے کا شوق نہیں. ماں باپ بول لیتے نہیں حج کرنے کے بعد بچوں کو شوق آنے کا. ماں نے بولنا بیٹا تجھے حج کرنا, بول کو ماں نے بول لیتے نہیں گھر میں. ٹور جانے کا خیال رہتا, ہوٹل کو جانے کا خیال رہتا, حج کو جانے کا کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا. پرانے زمانے کی عورتیں, پرانے زمانے کے ماں باپ بولتے تھے بیٹا تجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے, تجھے اللہ کے گھر جانا ہے اور تجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے. جی اس طریقے سے چلتے رہتے تھے. تو میرے عزیزوں کہ یہ جو حج ہے نا, وہ حج جو ہے بہت بڑی چیز ہے. یہ فرض ہے مالداروں کے لیے, اور جو مالدار نہیں ہیں ان کے لیے عشق اور محبت ہے اللہ تعالیٰ سے. عشق اور محبت ہے کس سے؟ اللہ رب العزت سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں, سمجھ لو ایک اعتبار سے ان کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے کلمہ پڑھنے کے بعد. اگر مسلمان بچہ بھی بچپن میں کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے. تھوڑے لوگوں کو کلمہ بھی جماعت والے پڑھاتے, وہ بھی 40 سال کی عمر میں پڑھاتے. تو سمجھ لو وہ دن اس کا اسلام میں آنے والا دن ہے. وہ دن اس کا کس میں آنے والا دن ہے؟ اسلام میں آنے والا دن ہے. جی تو بھی اللہ نے ہمیں ایمان بھی دے دیا کہ اللہ نے ہمیں, ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہی کلمہ پڑھا دیا. اور اسی طریقے سے کہ حج بھی اپنے وقت پر کریں گے, لیکن اس وقت میں ریڈی جو چیز ہے اس وقت میں بھی ہمیں کود سکتے ہیں. وہ کون سی ہے بولو؟ والہجرت یہدم ما کان قبل. ہجرت, اللہ کے لیے وطن چھوڑنا, اللہ کے لیے نکلنا, اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا, اللہ کے لیے گاؤں چھوڑنا, اللہ کے لیے وطن چھوڑنا اور اللہ کے لیے نکلنا. یہ آپ بھی کر سکتے, 3 دن کے لیے بھی کر سکتے, 40 دن کے لیے بھی کر سکتے, 4 مہینے کے لیے بھی کر سکتے, 5 مہینے کے لیے بھی کر سکتے, پوری عمر کے لیے بھی کر سکتے. یہ ایک ہجرت ہے, ہجرت بادیہ, اور یہ ایک ہجرت ہے اور ہجرت تامہ. 2 ہجرتوں میں سے کوئی سی ہجرت کر سکتے. اس وقت میں ایسے لوگ ہیں کہ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا, بہت سارے لوگ ہمارے میرٹھ کے, بہت سارے لوگ ہمارے دیوبند کے, اور بہت سارے لوگ ہمارے مظفر نگر کے, کہ مکمل ہجرت کر کے کیا کر چکے وہ میوات میں سیٹل ہو گئے جہاں پر کام کی اور دین کی ضرورت ہے, اور یہ راجستھان میں سیٹل ہو گئے. ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے, صرف دین پہنچانا. صرف کیا پہنچانا؟ دین پہنچانا. جی اور ہماری جو ہجرتیں ہیں, خروج کرنا اللہ کے راستے میں تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے, یہ ہجرت بادیہ ہے کہ ہمیں چند دن کے لیے اللہ کے لیے وطن چھوڑنا اور پھر واپس آ جانا. اس کے لیے سچی نیت کرو انشاءاللہ کہ جو کوئی آدمی ہجرت کرے گا, ہجرت کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف کریں گے. جی عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور جو ان کے اسلام لانے کے موقع پر کی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو ارشاد فرمایا, اور اس کے اندر ہجرت ہے. اور ہجرت جو ہے ہم کہ جتنے دن کی کرنا چاہیں ارادہ کرو, پھر کون کون تیار ہے انشاءاللہ. سچے دل سے بولو, 5 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, اور جو ہے 4 مہینے کے لیے, اور کم سے کم درجہ 3 دن کے لیے. کل صبح سے نقد کے لیے بتاؤ, بولو انشاءاللہ. تشکیل ہوگی تو دعا کر لیں گے. مولانا انشاءاللہ 5 مہینے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا نام لکھو بھائی, شعبان سے 1 سال کے لیے. دوسرا سال ہے. ہاں, یہ پہلا سال ہندوستان میں وہ انڈیا کا ہندی سال کہتے ہیں وہ, اب یہ دوسرا سال عربک سال کہتے ہیں, عرب کنٹریز میں لگانے کا ہے کہتے. دعا کرو فلائٹاں کھل کو, ویزے مل کو, ہمیں شعبان تک جانا بول کو. مکمل ہم 3-4 جماعتیں کرنول ضلع سے ارادہ کر کے, یہ 3-4 جماعتیں پوری کی پوری نکلنا بول کے دعا کرنا. دیکھو تمہیں میں گنا نہیں نکلا تو تمہاری دعا کچی بول رہے تمہیں. جی
इंशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। बोलो, खवातीन में 2 महीने के लिए अमीर साहब। माशाअल्लाह, इनका नाम लिखो, अब्दुल्ला। तुम्हारे एक भाई भी थे तब, कौन हो? हैदराबाद में क्या? अच्छा, हज की नियत करो, बोले उनको भी इंशाअल्लाह। मार्च में तुम्हारा भी अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। मुइन भाई भी आंखों है, देखो। हाँ, मुइन भाई उठ जाओ, माशाअल्लाह। मौलाना के साथ अच्छा रहेगा। खिदमत में मदद कर, जबरदस्त बिरयानी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बोलो भाई, मार्च में माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। जाकिर बाशा, माशाअल्लाह। और बोलो भी साथियों, बोलो। महबूब भाई, ये तो थोड़ा उधार जा रही है, कल सुबह नकद से बोलो भाई, कल सुबह नकद से, या कल सुबह इतवार में जो भी, एक आध दिन, एक आध हफ्ते में, 11, 12, 13 बोलो भाई, जुमा हफ्ता इतवार, माशाअल्लाह। मौलाना के साथ और हमारे ये साथी भी हैं, माशाअल्लाह। नामा लिखो भाई। बड़े हाजी साहब भी हैं, माशाअल्लाह। देखो, बड़े हाजी साहब, छोटे हाजी साहब, हाँ हाँ, ये इज्जत का ताज है अल्लाह का दिया हुआ। जी, बोलो भाई। हमारी तरफ तो रिवाज नहीं है, अगर आप यूपी में भोपाल में जाएंगे, हज करने वाला जवान है तो भी जरूर हाजी बलकज बुलाते हो। हमारी तरफ जरा लोग थोड़ा आगे पीछे होते। 3 दिन के लिए बोलो भाई, देखो बहुत सस्ता तो भाई, 11, 12, 13 बोल रहे ना, माशाल्लाह। इनका नाम भी लिखो, अल्ताफ भाई। और बोलो बा, और बोलो। वली भाई, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। वली भाई को हज के लिए भी बोलो बा, इरादा करी वली भाई, तुम्हें लिखो, वली भाई का नाम हज में भी लिखो भाई, माशाल्लाह। मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, हज कर सकती तुम्हें इंशाअल्लाह, नियत तो कर डालो जी। बोलो इनका नाम, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। इनका नाम लिखे, माशाअल्लाह। हज में भी लिखो उनका नाम। और कौन भी पीछे वाले भी बोलो, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। और भी पीछे इरादा करो इंशाअल्लाह जी। 9 जमात मुकम्मिल हो जाती है, मुकम्मिल हो गई, डजन हो जाती। हमारी इनो है तो नन्नूर वाले, हेटा वाले भाई, इरादा करो इंशाल्लाह 3 दिन के लिए। आप इसी मस्जिद में जुड़ रहे हैं ना अभी? हाँ, गोस मस्जिद में तुम्हारे साहबजादे भी है तो वहां। हाँ हाँ, इरादा करो इंशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। शादाब, तुम्हारी तरतीब सेट हो गई है? 4th वीक है क्या? अच्छा, अभी आते से 2nd की नहीं? माशाल्लाह। इधर पीछे देखो, मोइन भाई के पीछे 2-3 नौजवान हैं। इरादा करो भाई, नौजवान लोग इरादे फरमाओ, माशाल्लाह। देखो, इरादे करते रहे तो निकलते रहते बा, अगर इरादा से नहीं करे बोलो फिर कभी भी नहीं निकल सकते। इरादा नहीं करे तो कभी भी नहीं निकल सकते। इरादा करते रहना, इरादा करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर हमारे इरादे को पकड़ के तौफीक देते। अल्लाह ताला खुद चाहते हैं कि बंदा अपने इरादे से मेरी तरफ आए, अपने इरादे से बंदा मेरी तरफ आए। इरादा करेंगे सब इंशाल्लाह। तू भी लिखा हुआ बच्चे, तू लिखा है नाम क्या? तू भी हाँ लिखा हो इंशाल्लाह, शाह वली। हाँ,
ہمارے ساتھیوں میں سے چاہے اسماعیل بھائی, ہاں ذرا کبھی کبھی موقع پر بلا لیتے رہو, کوئی خاص فنکشن وغیرہ ہے تو. ماشاء اللہ. کہتا ہمارا دینی فنکشن بھائی, تو پھر دنیا کا فنکشن بولیں گے. جو ہماری تقریبیں ہیں ہمارے لیے یہ فنکشن ہے, ان کے لیے وہ فنکشن ہے. ویسے تو ٹھیک ہے, دعا کر لیں گے. ہاں اچھا, حافظ صاحب کی گل پوشی بھی ہے نا. آ جاؤ بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرما لے. ماشاء اللہ. اسی مجلس میں حافظ صاحب کے لیے رومال پوشی بولو بھائی, ٹھیک ہے نہیں, رومال پوشی. ماشاء اللہ. حافظ کی ایک فضیلت بتاتا ہوں میں جی. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا جی, حافظ قرآن جی کی فضیلت کے سلسلے میں. حافظ قرآن جس قبر میں دفن ہوتا ہے اس کے قبر کے اطراف میں کہ 10 قبروں کو اللہ عذاب سے اٹھا لیتے ہیں. جہاں پر حافظ قرآن دفن ہوتا ہے اس کے اطراف میں 10 قبروں کو کیا ہوتی بولو, عذاب کو اٹھا لیتے. یہ تو اس کے مرنے کے بعد کا ہے جی. لیکن اللہ رب العزت کے جو حافظ قرآن رہتا, جس وقت میں ان قرآن پڑھتا رہتا, جس وقت میں ان کیا کرتا رہتا, قرآن پڑھتا رہتا, اللہ رب العزت اپنے ہم کلامی کا شرف دیتے اس کو. قرآن پڑھنا اور اللہ سے بات کرنا ہے. اللہ سے کیا کرنا بولو, بات کرنا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں جتنی لذت تھی اور حافظ قرآن کو قرآن پڑھنے میں اتنی لذت اللہ رب العزت عطا فرماتے. اللہ رب العزت عطا فرماتے. اور جو حافظ قرآن رہتا اس کے ماں باپ کو اللہ رب العزت چاند اور سورج سے زیادہ روشن تاج عطا فرماتے اس کے ماں باپ کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے جی. اور آخری بات یہ بھی سن لو, جو حافظ قرآن رہتا وہ قیامت کے دن اور اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی بخشش کراتا. کتنے لوگوں کی بولو, 10 لوگوں کی بخشش کراتا. بھئی حافظ قرآن بننا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن قرآن حاصل کرنے کے بعد موت تک اس کو باقی رکھنا, روزانہ 3 پارے پڑھتے رہنا, یہ اللہ کی اور بھی بڑی نعمت ہے, اور بھی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا نام تمہارا؟ محمد ابرار. ماشاء اللہ, آپ کا نام بھی بہت اچھا ہے. اللہ بے حد قبول فرما لے. اللہ آپ کو, آپ کے والدین کو, اللہ آپ کے خاندان کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ تمہارے خاندان میں علماء اور حفاظ پیدا فرمائے. بھئی ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ. یہ مسجد میں مدرسہ بھی ہے کہ تو اسماعیل بھائی کب سے کب تک چلتا؟ 9 بجے سے 1 بجے تک. بھائی ماشاءاللہ کتنی بڑی سہولت ہے اس مسجد والوں کے لیے, یہاں کے اطراف والوں کے لیے. 9 بجے سے 1 بجے تک حفظ والوں کے لیے مدرسہ بھی ہے, قرآن پڑھنے والوں کے لیے مدرسہ ہے, ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے مدرسہ ہے. بچے بھی آ سکتے ہیں اور بڑے بھی آ سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ بچہ حافظ ہوا ہے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو حافظ بنا سکتے ہیں. کوشش کرو گے انشاءاللہ جی. اچھا, اور اس میں نام بھی لکھا سکتے ہیں تو لکھاؤ. میں اپنے بچے کو بھیجوں گا یا پوترے نواسے کو بھیجوں گا یا میں خود آؤں گا بھائی پڑھنے کے لیے. 1 سے یعنی کہ صبح 9 سے 1 بجے تک جس کو جو ٹائم ملے اگر اس میں آنے کے لیے بتاؤ. ارادے سے کرو انشاءاللہ میں بچے کو حافظ بناؤں گا. محبوب ماشاءاللہ. عشاء کے بعد بھی ہے بڑوں کے لیے ماشاءاللہ. لکھاؤ میں پھر بولو. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے اور توفیق دینا اللہ کا کام ہے. بولو بولو بھی بولو. تو جو 6 بچے آ رہے ہیں الحمدللہ. 6 بچے آ رہے ہیں. اچھا وہ 6 بچے یہاں پر ہیں, اوپر ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ مجلس میں سے اگر کوئی اب 6 بچے تو بھی ہمیں اور بھی ملا کے بھیجیں گے, ایک جماعت کی شکل میں رہتی,
یا ہمارے بچوں کو ارادہ کریں گے, بات کریں گے, یا تمہیں آ کے بات کرو, اس لائن سے بولو. پھر کس کے بچے ہیں؟ ٹائم چکا کے ہے تو بھی, اگر یہ ٹائم میں تمہارے بچوں کو ٹائم نہیں ہے, ہمیں دوسرے ٹائم میں ہے تو بھی سیٹ کر لے سکتی. تو ارادے کے اعتبار سے تو بھی بولو انشاءاللہ ہمارے خاندان سے ایک بچہ دیں گے, یا ہماری گلی سے ایک بچہ دیں گے. ارادے کرو انشاءاللہ, لکھاؤ, بولو بھی یہ محلے والے, یہاں کے اطراف والے بولو. ارادے کرو بھائی ساتھی. بھائی خاموش ہو گئے تو کیسا بھی, یہ تو بہت بڑی چیز ہے بابو. عفان ماشاءاللہ, چلو نام آنا شروع تو ہوئے, بولو بھائی. یا میں اپنے گلی میں ایک بچہ ہے, اس کی اما با سے بات کر کو ملاتا ہوں, ویسا ہے تو بھی بولو. میں میری طرف سے ایک بچے کو بات کرنے لگاتا ہوں, یا 2 بچے سے بات کریں گے, بولو. ویسا ہے تو بھی بولو. بولو بھائی جلدی. اچھا, آپ بات کر لے کو نیکسٹ جوڑ میں بولتی ہیں کیا بات میں. اب کیا کرتے ہیں, ہمیں کوئی سے آفر دینا تو بھائی چکے چھوڑ ڈالے تو کیسا. اب تمہیں بھی بچے ہو گئے, میں بھی بچوں تو کیسا. ہاں ہاں, بچوں کی ترتیب کے اعتبار سے ہمیں اس میں سیٹ کر لے سکتی, لیکن وہ اس فکر میں رہو. دیکھو ہر گھر کا آدمی قرآن پڑھ کے رہنا. اور اب آنے والا دور ایسا آتا ہے بھائی کہ ایمان والے گھر کو ایک عالم ہے تو ان کا دین باقی رہنے کا, نہیں تو دین اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دشمنوں کی سازشیں شروع ہو چکی. ہر گھر کو ایک عالم رہا تو وہ گھر کے دین میں حفاظت رہ سکتی. تو میں لاک ڈاؤن میں دیکھ لی رمضان کیسا بیکار گیا لوگوں کا. جس گھر میں ایٹ لیسٹ 10 سورہ آتا سن بھی رہا تو انہوں رمضان میں جرا کی جرا نماز پڑھی اور جو تھوڑا بہت تراویح پڑھی. اگر جس گھر میں کون بھی نہیں اور انہیں کیا بھی نہیں, ویسا گزارے ان کا رمضان کہ پورا جو ہے کہ حرمت کے ساتھ چلے گیا ہے. اس وقت میں پوری امت کی طرف سے, پوری امت کے لیے ہمارے بزرگان دین کی طرف سے اپیل ہے کہ ہر گھر کا ایک عالم ایک حافظ رہنا کم سے کم. ہر گھر میں ہمارے اپنا دین بچا سکتے. تو آگے آئندہ کے لیے انشاءاللہ جیسے اس موقع کا کوئی جوڑ ہوگا تو اس میں ارادے کر کے یہ بھی نام لکھاؤ کہ انشاءاللہ ہم اتنے بچے تیار کر سکیں اگلے مہینے تک یا اگلے 2 مہینے تک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا کہاں رومال دو با, رومال پوش ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قیامت کے دن تیرے سر پر عزت کا تاج لگائے. ہر آیت پر جنت کا اللہ ایک درجہ تیرے لیے بلند فرمائے. جی پکڑ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا پکڑ لے, امام صاحب کرنے جاؤ انہوں پورا کر دے. اللہ اس کے دستار کو صحیح ترجمانی کی دستار بننے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ سب اس کو دینا ہے. آؤ لو امیر صاحب ادھر لو. تیرے والد صاحب کون ہے بابو؟ بلاؤ ان کو بھی بلاؤ بابو. ماشاء اللہ. آؤ رفیق بھائی تھے امیر صاحب وہ نہ آ رہی. دیکھو یہ ہمارے حج کے ساتھی بھی ان کے بیٹے ہیں نا. تاری جن سے ساتھ بیٹھ کو کھانا کھائی نا. ماشاء اللہ. یہ لو امیر صاحب یہ ڈالو پکڑو. آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बारक अल्लाह। अल्लाह जन्नत का एजाज तेरे लिए अता फरमाए, ठीक है। अल्लाह हम सब के लिए और तेरे माँ बाप के लिए भी। भाई मेहनत तो तूने किया है, कोशिश तेरे अब्बा ने की है और पढ़ाने वाले उस्ताद ने, और तुझे ठीक तरीके से साधा है। अल्लाह उस्ताद के लिए भी बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में जखीरे के तौर पर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऊपर ही बैठ जाओ बेटा, बैठो। आलिम बनने की भी नियत कर ले इंशाअल्लाह। अच्छा आलिम और मुफ्ती बन के दीन का काम करना। आदमी नियत करके खुद ही क्या नियत करना, मैं आलिम और मुफ्ती बन के दीन का काम करूंगा पूरी दुनिया में और दावत को फैलाऊंगा। नियत करोगे इंशाअल्लाह जी। या मुंह भी मीठा, ये बेग साहब को देंगे लोग। इस लाइन में बहुत माहिर है उन्होंने। आओ बेग साहब। खाना और खिलाना का तो बेग साहब को बहुत पसंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक बार थोड़ा आओ आओ, सुभान अल्लाह। ओ तुम्हें रख लो, रख लो, रख लो, मुझे रख लो, तुम्हें रख लो। माशाअल्लाह। ये लो बारक अल्लाह। माशाअल्लाह भाई। और कोई बात है भाई? तश्कीला भी हो गए ना? अच्छा असल बात रह गई भाई, वो क्या है बोल तो नमाज के बाद इंशाल्लाह सबके लिए खाने की जियाफत भी होगी, कोई भी साथी खाए बगैर ना जाए, ठीक है भाई इंशाल्लाह। अभी मोइन भाई बड़ा अच्छा बोले जी, जज़ाकुमुल्लाह। कम से कम किसी न किसी को तो इंशाल्लाह बोलना चाहिए जी। हमारे हजरत बोलते थे रमजान के महीने में कि बोले भाई तरावी पढ़ता है कि नहीं, तो भाई रोजा रखा है कि नहीं, भाई नमाज वाज पढ़ रहा है कि नहीं, तो भाई इफ्तारी करता है कि मुझे पूरा काफिर ही समझ लिया, इफ्तारी भी ना करे। तो ऐसा है माशाअल्लाह। अल्लाह हमें हमेशा खुश रखे, अल्लाह हम सबको खुशियां अता फरमाए, अल्लाह हमारे लिए अमन अता फरमाए। भी ये मजलिस बहुत मुबारक मजलिस रही, जिसमें हज के बारे में भी बात हुई, अल्लाह के रास्ते में निकलने के सिलसिले में भी बात हुई, और सबसे बड़ी बात कि एक हाफिज साहब के लिए हमने जो इस वक्त में एक एजाज दिया है, अल्लाह उनके जो है इख्तितामी जो है एजाज में हम सब शामिल हैं। अल्लाह इस हाफिज के लिए कबूलियत अता फरमाए और इसके साथ साथ अल्लाह हमारे लिए भी कबूलियत अता फरमाए। और फिर कुछ लोगों ने मदरसा पढ़ने की नियत भी की है और इरादा भी किया है आइंदा के लिए, अल्लाह उनके लिए भी बेइंतहा कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे खता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अजीम को माफ फरमा, हमारे हक में खैर के फैसले फरमा, मुराशिद उम्र इल्हाम फरमा। अल्लाह जो बच्चा हाफिज हुआ है, अल्लाह इसको कुरान का शगफ अता फरमा, शौक अता फरमा। अल्लाह पढ़ाने वालों को इसकी बेहतरीन जजा अता फरमा। अल्लाह इसके माँ बाप के लिए बेहतरीन जजा अता फरमा। अल्लाह हम हाज़रीन मजलिस हैं, अल्लाह हमारे लिए भी कुछ हिस्सा उस अजर में नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाह हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह हमारा हिस्सा हमें मरहमत फरमा। अल्लाह तू देने वाला है, अल्लाह तू देने वाला है, अल्लाह तू अपनी शायान शान अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने हज के लिए इरादे किए, अल्लाह हम सबको कबूल फरमा। अल्लाह इरादे करने वालों को भी कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग इरादा करने से डर रहे थे, घबरा रहे थे, अल्लाह उनको भी इरादे करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मर्दों को भी कबूल फरमा, अल्लाह औरतों को भी कबूल फरमा। अल्लाह छोटी छोटी बच्चियों को भी कबूल फरमा। अल्लाह बड़ी उम्र की बूढ़ियों को भी कबूल फरमा। अल्लाह औरतों को हज का शौक अता फरमा,
حج کے جذبے عطا فرما. اے اللہ عورتوں کی خدمتوں کو قبول فرما, عورتوں کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے پاک پروردگار اس مجلس کو قبول فرما, اس مجلس میں آنے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے, اے اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما, تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما, رکاوٹوں کو دور فرما, دست غیب سے مدد فرما, قدم قدم پر اعانت فرما, غیبی تائید شامل حال فرما. اے پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما. جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا, جن لوگوں کا ہم پر حق ہے, جو لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. اے اللہ کچھ لوگوں نے فون پر کہا, اے اللہ کچھ لوگوں نے دعائیں کے لیے میسج بھیجا, اے اللہ بہت سارے لوگ اے اللہ امید لگائے بیٹھے ہیں, اے اللہ مفتی صاحب دعا کریں گے تو ہمارے کام آسان ہوں گے. اے اللہ ایسے سبھی لوگوں کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. اے اللہ تیرے ذات علی کا یقین عطا فرما. اے اللہ تیرے ذات علی کا یقین عطا فرما. اے اللہ دعاؤں کے قبولیت کا یقین عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما, ہمارے آل اولاد کو قبول فرما. اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ حج بیت اللہ کے لیے قبول فرما. اے اللہ حج اور عمروں کے لیے قبول فرما, تیرے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرما, قرآن اور قرآن کی محنت کے لیے قبول فرما, ذکر اور ذکر کی محنت کے لیے قبول فرما. اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, امن عطا فرما, ایمان عطا فرما, مسجدوں کو آباد فرما, مرکزوں کو آباد فرما, مدرسوں کو آباد فرما, خانقاہوں کو آباد فرما, مکہ اور مدینے کو آباد فرما, حرمین شریفین کو آباد فرما. اے اللہ قیامت تک اس کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. 5 منٹ کے بعد جو ہے جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. نماز کی تیاری کر لیں, 5 منٹ وقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی